تکمیل ایمان کی ایک علامت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری تعلیمات کی تابع نہ ہو جائیں۔ حدیث پاک کا مقصد یہ ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں نہایت خوشی سے انجام دے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اس سے اسے نفرت ہو جائے، اور یہی اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے جس کا اثر اس کے شکل و صورت، وضاقت، حرکات و سکنات اور معاملات و عادات میں نمایاں ہوں۔ یہی اس کی تمام دلچسپیوں کا مرکز ہو، اسی میں اسے دین و دنیا کی کامیابی نظر آئے، اور وہ اسی پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت دل و جان سے تیار ہو، اور جو اس میں حارج اور مانع ہو اسے اپنا سب سے بڑا حریف اور دشمن تصور کرے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ پر مضمون مختلف پیرائے میں ارشاد ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھر رہے ہیں عند اللہ ایماندار نہ ہوں گے جب تک کہ یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے فیصلہ کرا دیں، پھر اس آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں انکار کی تنگی نہ پاویں، اور اس فیصلے کو پورا ظاہر سے باطن سے تسلیم کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ کامل اور مکمل ہے۔ آج ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا کہ سونا اور چاندی کے بارے میں آپ بتائیں۔ ایک ساتھی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ بس خاص موقعوں پر پہن کر بندہ اتار سکتا ہے مرد کے لیے۔ میں نے کہا یہ عام سے بندے کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس نے بھی یہ سنا ہے کہ سونا مرد پر حرام ہے۔ چاندی 4 ماشے کی بقدر مسلمان کے لیے، وہ بھی انگوٹھی کے لیے، کسی اور چیز کڑے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور چیز کی اجازت نہیں ہے۔ انگوٹھی کے لیے 4 ماشا، اس سے اوپر اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اتنی کی اجازت ہے۔ اچھا وہ جو کہتا ہے نہ علامہ ہے نہ مفتی ہے نہ عالم ہے نہ کوئی ہے، بلکہ وہ بندہ ہے جو خواہشات نفس کی اتباع کرتا ہے۔ مثلا کسی شادی میں جانا ہو تو چلو سونے کا پانی چڑھایا ہوا گھڑی پہن لی، سونے کی انگوٹھی پہن لی، چین ڈال لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مرد پر سونا حرام ہے، اسی طرح جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح جس طرح سود حرام ہے، اسی طرح جس طرح دیگر بڑی چیزیں جن کو جو حرام میں آتی ہیں ان میں اسی طرح بالکل سونا بھی ہے۔ فرمایا جو دنیا میں ریشم اور سونا پہنے گا جنت میں سونا اور ریشم سے محروم رہے گا۔ یہ اتنا بڑا بدبخت ہے، جنت میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یہ بالآخر جنت میں جائے گا تو ان چیزوں سے وہاں محروم رہے گا۔ اس لیے مسلمان کے لیے سونے کے برتنوں میں کھانے کی بھی اجازت نہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ منع شدہ چیزیں ہیں۔ تو جب تک نبی کے لائے ہوئے دین کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرے گا اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ ہمارا آج کا پوری دنیا میں مسلمانوں کی عمومی حالت یہ ہے کہ ہم شریعت کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مسئلہ پوچھیں گے 10 مولویوں سے کرے کوئی راہ لب جائے، سانو کوئی ڈیل مل جائے۔ بھائی ایک سے مسئلہ پوچھا تسلی نہیں ہوئی، دوسرے سے پوچھا تسلی نہیں ہوئی، تیسرے سے آخر اتنا کیوں پوچھ رہا ہے، کیا آخر پڑی ہوئی ہے؟ خصوصاً طلاق کے مسائل اس پر میں کافی گفتگو کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ راہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، پہلے شریعت کا حکم معلوم کرے شریعت کیا کہتی۔ یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ کیا ڈھونڈے، جیسے وہ آئے یا رسول اللہ یہ یہودی کے ساتھ آیا نا کہ یہ زمین میری ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے، دلائل تو تھے نہیں اس کے پاس، یہودی نے ثابت کر دیا، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ چلتے چلتے حضرت عمر کے راستے سے گزرے تو منافق دیکھو قیامت تک کے لیے اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے، اللہ کو تو سارے واقعات کا علم تھا نا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے دل میں آیا عمر ذرا نا یہودیوں اور عیسائیوں کا مخالف ہے، لگتا ہے میرے آگے فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر سے پوچھا تو یہودی کی زبان سے نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ فرما چکے ہیں میرے حق میں،
کیا کہا؟ نبی نے آپ کے حق میں فیصلہ کیا ہے؟ جی ہاں۔ ان کا ٹھہرو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، گردن اڑائی، کہا جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے، کیونکہ وہ کامل مومن نبی کی بات نہیں مان رہا۔ یہ منافق کی نشانی۔ اور اگر ہم میں کسی مسلمان میں جو بھی سن رہا ہے یہ عادت ہو، اسے دور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور کامل اور مکمل ایمان کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام باتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دو نمبری سے، بے راہ روی سے، کج روی سے، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔